النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ المسلم۔ تمام تعریفیں ہم سب کی طرف سے ہمارے معبود کامل، مسجود، معین اور مددگار، کارساز رب العالمین کے لیے، جس کے ہم سب بندے اور محتاج ہیں۔ ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام ہو ہمارے مربی، معلم، امام اعظم، جن کی سوانح حیات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصراً حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہمارے یہاں معزز و مکرم علماء کرام، جن میں صدر ضلع صاحب، ناظم تحصیل صاحب، دیگر، اور ہمارے یہاں پہ معزز و مکرم سامعین کرام، جن میں ہمارے سب دینی اور ملی بھائی ہیں، مذہبی بھائی ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں۔ ہمارا رب العالمین ہے، اور ہمارا مربی اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری کتاب قرآن مجید ہے، اور ہم توحید کے بینر تلے سب یہاں پہ اس وقت ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مہربانی سے، اس کی عنایت سے ہمارے ایک نونہال ہونہار نوجوان محترم و مکرم محمد امین وانی حفظہ اللہ صاحب المدنی اپنی ڈگری مکمل کر کے اس امن والے شہر سے، اور جہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں پہ ہمارے اس آبائی وطن میں، گاؤں میں وارد ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اس میں اور ہم سب اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر ہم ان کے جو ہے سرپرستوں کا، بالخصوص ماسٹر جی کا، اور بالعموم تمام کنبے کا، آپ برادری کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ یہ دین کہتا ہے کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہیں لایا، کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور آپ لوگ یہاں پہ آئے، ہم نے ایک عالم دین کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور انہوں نے جو دعوت پیش کی، یہ اسلام کے، بلکہ میں کہوں گا اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں شامل ہے کہ دعوت کو قبول کرنا، اور ایسی دعوت جس میں آج یہ علاقہ شگر جو ہے بات مبارکبادی اور داد تحسین کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جلیل القدر صحابی ہے، جس کا نام مبارک میری اور آپ کی زبان پہ آتا رہتا ہے۔ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا نام عبد الرحمن بن سخر تھا، ان کا نام عبد الرحمن تھا، والد صاحب کا نام سخر تھا، اور یہ قبیلے دوست سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے 6 یا 7 ہجری میں ایمان لایا، اور یہ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تقریباً 4 سال تک پیچھے رہا کرتے تھے۔ کوئی غرض و غایت نہیں تھی، صرف زیادہ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اصحاب صفا جو مسجد نبی کے سامنے ایک چبوترا بچھایا گیا تھا، وہاں کے یہ ہونہار طالب علم تھے۔ ابو ہریرہ خود بعض اوقات بیان فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھار ایسے سوالات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا تھا، مجھے علم کی تشنگی تھی، پیاس تھی۔ بعض دفعہ ہسٹری اور تاریخ میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے تھے، ہمارے جلیل القدر صحابی، لیکن میری ان کی چاہت ہوتی تھی علم حاصل کرنا، اسی لیے 5374 احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ قبیلے دوست سے تعلق رکھتے تھے۔ 59 ہجری میں انہوں نے انتقال پرملال کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قاضیۃ القضاء کا عہدہ دیا، چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ عہدہ دیا، یہ فتویٰ صادر فرماتے تھے۔
اور یہ جو ہے 59 ہجری میں وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اور بقی گرکت ایک قبرستان ہے, وہاں پہ یہ مدفون ہے. 78 سال کی عمر انہوں نے پائی. ہمیں صحابہ کے سیرت کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. ان کے عظیم واقعات ہیں, ان کے مناقب ہیں, ان کے فضائل ہیں اور ان کے مناسب ہیں. صحابہ سب کے سب عدول ہیں. جن لوگوں نے صحابہ پر زبان درازی کی وہ اسلام سے خارج ہے, وہ ایمان سے خارج ہے. لہٰذا یہاں یہ بحث مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جو مشہور ترین حدیث ہے. میں اور آپ سب کی اس وقت دل میں یہ ہوگا کہ ہم نماز ادا کرتے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں اعمال صالح کریں گے, یا اعمال صالح ہمیں محشر میں کام آئیں گے, یا اعمال صالح جنت کا ذریعہ, جانے کا ذریعہ بنے گا, قبر کے عذاب میں ہمیں بچاؤ ہوگا. لیکن مسلمانوں, سامعین کرام, میں آپ سے ادباً عرض کر رہا ہوں, یوں تو میں اور آپ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جسارت کر رہے ہیں, لیکن ایسے اعمال اس حدیث مبارکہ میں اگر ہم نے انجام دیے تو یہ اعمال, میں جو عمل کر رہا ہوں, یہ زندگی میں کام بعد میں موت کے لیے آگے سامان ہے. لیکن مرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرام کاتبین جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں یہ جانتے ہیں جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں. خلوت میں کرتے ہیں, تنہائی میں, صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, جلوت میں کر رہے ہیں, علل اعلان کر رہے ہیں, غلط یا صحیح کر رہے ہیں, اس سب کا ریکارڈ ہمارے جو فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں یہ رکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے اعمال جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ڈکلیئر کر دیا, واضح کر دیا, وہ 3 اعمال ہے. جب انسان مر جاتا ہے نام اعمال کی رجسٹری بند ہو جاتی ہے. بالفاظ دیگر میں اپنے الفاظ میں ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ من صدق ثلاثہ 3 چیزیں برقرار رہیں گے. اللہ من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, اس کی بہت بڑی تفصیل ہے, آپ جانتے ہیں. مختصراً میں اور آپ انصاف کریں گے. کہیں میں نے اور آپ نے راستے تو مسدود نہیں کیے, کہیں میں نے اور آپ نے پانی تو بند نہیں کیا, کہیں میں نے اور آپ نے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے کی مضموم کاوش تو نہیں کی, کہیں میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے جانوروں چوپایوں کو کوئی ظلم پہنچانے کی کاوش تو نہیں کی. صدقے جارے میں رفائی کام آتے ہیں, ان میں اور آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور دوسری جو آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ او ولد صالح او علم ينتفع به, علم نافع جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. علم نافع وہ علم ہے جو دینی علم ہے, اور علم نافع کے لیے کاوش کرنا, اس کی کوشش کرنا, اس پر اپنی رقم صرف کرنا, مشورہ دینا, جمع ہونا, جو نفع بخش ایمان ہے, یہ علم ہے. وہ قرآن مجید کا علم ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا ایمان, یہ علم ہے, علم نافع. او ولد صالح یدعو لہ, اولاد صالح جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. یہ ایک نرینہ اولاد جو ہمارے جو ہے بزرگ برادر نے یہاں پہ چھوڑی ہے. آج ہمارے محمد امین صاحب جو ہیں, ہم سب والدین بحثیت والدین خدا را یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم سے آرستہ و پیرستہ کرائیں اور روشناس کرائیں, ان کی تعلیم و تربیت کریں, تاکہ مرنے کے بعد میرے لیے اور آپ سب کے لیے صدقے جاریہ بنے. اور اسی طرح سے ان نونہال بچوں کی ہم تعلیم و تربیت کریں. مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنا آپ اپنا اہل عیال جہنم کی دہکتی آگ سے بچاؤ, یعنی ان کو بچاؤ اور خود بھی بچاؤ. اور لہذا وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ تعلیم و تربیت اپنے بچوں کو نہ دے سکے. پہلے دینی تعلیم, دینی تربیت, اس کے بعد مروجہ تعلیم سے اس کو آرستہ و پیرستہ کروانا ہے. اسی حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. میں ان کے اہل خانہ کا, ان کے برادران کا, امین صاحب کا شکریہ کرتا ہوں, آپ لوگوں کا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس پنچایت شگن میں ایک ہونہار عالم دین دبا جو ہے اس سرزمین سے یہاں پہ وارد ہو کر اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے. انشاءاللہ البستان ہمارا ہر قسم کا ساتھ
इनके साथ होगा और ये दीनी आबियारी दीनी मिशन को जारी व सारी रखेंगे। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जोमा का और खुसूसन अब्दुल सिराजी साहब का और आप तमाम बुजुर्गों का, जवानों का, बच्चों का, और जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको अता करेगा। लिहाजा हमारी और आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम भी जो हमारे सवाई मदारिस हैं, जिनको उर्फ आम में शबीना मदारिस कहते हैं, जो इमदादी मदारिस हैं, गाँव में हैं, जो चाहे शोबे हिफ्ज से हैं या आलमियत से हैं, हम उनको पायदार और मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। और घर में अपने बच्चों को, जब बच्चा पैदा हो तो उसके लिए क्या हुकूक हैं उनका पालन करें, जब उसका नाम सही तरीके से रखे, बाकी चीज़ें जो है। लिहाजा इंशाअल्लाह उल-मुस्तान तब तब्दीली आ सकती है। लेकिन मैं जब अपना एहतसाब करता हूँ कि इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, कि जब बच्चा या बच्ची बड़ी हो जाती है तब मैं उसको कहता हूँ आप कुरान पढ़ाएं, कायदा पढ़ाएं, तब वक्त नहीं होता है। बच्चे को मस्जिद में ले जाओ, शरारत करेगा ये ज़रूर, उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करो, लेकिन अपनी निगहदाश्त में रखो और इसको इंशाअल्लाह नमाज की आदत हो जाएगी। लिहाजा मैं अल्लाह से दस दुआ हूँ, अल्लाह ताला इस इलाके को आबाद रखे। अल्लाह ताला इस इलाके की जितने अमवात हैं, एमिन साहब के वालिद साहब इस दारिफान से रहमत फरमा गए, बाकी हमारे वालिदैन अहबाब अकारिब असदिका उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपसे जो है इजाज़त चाहता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलाग।